حلیمہ سعدیہ نے چاہا کہ اپنے بائیں سینے سے دودھ پلائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ آپ بائیں سینے کی جانب رخ کرتے۔ کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد جب حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ بچہ نہیں مان رہا تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، جس طرح ناسمجھ بچے سے آدمی گفتگو کرتا ہے کہ تم اپنی ضد پوری کر لو، لیکن تمہیں یہاں سے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ البتہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ جیسے ہی اس بچے نے سیدھے سینے کو منہ میں لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی۔ محترم ناظرین، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں دن جناب حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکے والوں کو عقیقے کی دعوت میں بلاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے حضرت عبدالمطلب سے سوال کیا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت عبدالمطلب اور حضرت آمینہ کو پہلے ہی پیغمبر خدا کے نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ سرزمین عرب پر آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام محمد نہ رکھا تھا۔ اس کے لفظی معنی ہیں وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ مکہ والے حضرت عبدالمطلب سے کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے جو تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ یہودی کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات آنے والے واقعات دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دشمن ہو گئے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی تباہی لائے گا۔ ان حالات کے پیش نظر رب کریم کی مصلحت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے لیے مکہ سرزمین سے دور چلے جائیں تاکہ ان کے دشمن ان کی تلاش میں یہاں تک آئیں تو یہاں سے ناکام ہو کر واپس چلے جائیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے نشو و نما پا رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے میں بیٹھنے لگے، 9 مہینے میں آپ دوڑنے لگے تھے، 15 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی کرنے لگے اور 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی لڑتے تھے۔ اتنی تیزی سے ہونے والی نشو و نما ایک طرف تو اعجاز نبوت تھی اور دوسری طرف یہ مصلحت بھی تھی کہ آنے والا تو تلاش کرے گا کہ پچھلے سال ربیع الاول کو پیدا ہونے والا بچہ کہاں ہے۔ اس کے ذہن میں ہوگا کہ 1 سال کا بچہ ہے، ابھی چلنے کے قابل ہوا ہوگا، چنانچہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی نگاہ پڑے تو شاید وہ نظر انداز کر جائے۔ مگر دشمنوں کا ایک گروہ مسلسل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھا۔ حضرت عبدالمطلب جو دین ابراہیمی پر تھے اور اپنے والد جناب ہاشم سے ان کو کچھ راز نبوت بھی ملے تھے اور کئی ایسے واقعات ہوئے تھے جن سے ان کو اندازہ تھا کہ یہ بچہ معمولی شان کا نہیں۔ ان میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے۔ اس مسئلے کی وجہ سے جناب حضرت عبدالمطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور مکہ کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہودی مکہ میں بار بار کیوں آ رہے تھے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل یہودی بہت عرصہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناف پہ حملہ ہوا، جناب ہاشم پہ حملہ ہوا، جناب حضرت عبدالمطلب اور ان کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ پر حملہ ہوا۔ مسلسل یہ حملے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ تھا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دیں تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، اور یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر جناب عبداللہ کو شادی سے پہلے قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہو سکے گی، چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ اپنے حملے میں ناکام رہے اور اس کے نتیجے میں
حضرت عبداللہ کی شادی جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی۔ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو یہودیوں کو یہ تو اطمینان ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو فوت ہو چکے ہیں، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں آیا کوئی اولاد ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ بے اولاد تھے تو گھر میں جا کر اطمینان سے سوتے ہیں، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہاں کوئی اولاد ہے تو اس کے قتل کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہودیوں نے ایک گروہ تشکیل دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں آ کر یہ پتہ چلائیں کہ حضرت عبداللہ کے ہاں کوئی ولادت ہوئی ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب وہ مکہ میں آئے تو انہیں اطمینان ہوا کہ جناب عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اطمینان سے واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مدینے سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا وہ اب سوکھ گیا ہے، جس سے یہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری رسول پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینے سے لے کر شام تک جشن منایا گیا، اور یہودی بڑے مطمئن تھے، مگر ان سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے صرف یہ پتہ چلایا کہ جناب حضرت عبداللہ کی کوئی اولاد نہیں، انہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ جناب آمینہ حمل سے ہیں۔ جب 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تو یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوں گے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گئے؟ کیونکہ آخری رسول کے والد کو ہم نے پورے یقین کے ساتھ دیکھا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور یہی رسول اللہ کے والد تھے، اور حضرت یحییٰ کے کرتے نے بھی گواہی دی کہ یہی والد ہیں، اور یہ بھی ہم نے پتہ چلایا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ چنانچہ یہودیوں نے ایک گروہ کو تشکیل دیا کہ وہ مکہ میں جا کر تحقیق کریں۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی پیدائش کو کئی ماہ گزر چکے تھے، اور اب یہ یہودی پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ کون سا ایسا بچہ ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہے، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہ آیا۔ کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ مکہ میں 2 مرتبہ یہودی سازش کر کے جا چکے تھے۔ جناب حضرت عبداللہ پر بھی حملہ ہوا تھا جو انہوں نے کروایا تھا، اور ان کے بعد جناب آمینہ کے بارے میں بھی تحقیق ان لوگوں نے ہی کروائی تھی۔ چنانچہ اب مکہ والے ہوشیار ہو گئے تھے، خاص طور پر خاندان بنو ہاشم والے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ یہودیوں کی وہ تمام تر تحقیقات ناکام ہو گئیں، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مستقل طور پر آ گئے تو اس زمانے میں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکہ میں آیا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی تو یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چچا کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ کار، اس کی بات کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری رسول کا طریقہ کار ہے۔ اس کے سر پر بادل بھی سایہ کر رہے ہیں، جب درخت کے پاس سے گزرتا ہے تو درخت سجدہ کر رہے ہیں، جس طرف جاتے ہیں راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو رکاوٹ خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ یہ سب نشانیاں تو آخری رسول کی نشانیاں ہیں۔ یہودیوں کے اس گروہ نے اپنے علماء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ خوب اچھی طرح دیکھ لو، یہی اگر آخری رسول ہیں تو اسے قتل کر دو۔ یہودیوں کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے۔ چنانچہ یہودی اس دفعہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا اور ان کو اس بات کی معرفت بھی تھی کہ جو بھی اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے تو کیا اس کے ہونٹوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ حرام کے علاوہ رزق مشتبہ بھی ایسا رزق جس کا پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، وہ بھی رسول کے ہونٹوں کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کسی طرح حرام گوشت لایا اور جناب حضرت عبد المطلب کو دعوت دی کہ آپ مکہ کے سردار ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور ایک قابل احترام شخصیت ہیں۔ ہم باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں۔ اسلام میں کسی کا تحفہ یا دعوت رد کرنے کی
سخت ممانعت ہے، چنانچہ حضرت عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ یہودیوں کا اصل مقصد تو پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے وہ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے بلکہ خاندان بنی ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، خاص طور پر آپ کے سب بیٹے اور پوتے ضرور آئیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نہ بھی کہتے تو میری یہی شرط ہوتی، کیونکہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ چنانچہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اب یہودیوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ حرام گوشت ہے، یہ مشتبہ ہے، دسترخوان لگا دیا گیا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ رئیس مکہ، دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک میرا پوتا کھانا نہیں شروع کرتا میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اب یہودیوں کو تو چاہیے بھی یہی تھا۔ ساری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، آپ بسم اللہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں، کھانا تو دور کی بات ہے، ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حیران ہو کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ زبردستی جب انہوں نے نوالا بنا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھایا تو عجیب بات ہے کہ جیسے ہی وہ نوالا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو ایسا لگا کہ کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر کھول دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، حتیٰ کہ 10 مرتبہ کوشش کی گئی، مگر یہ نوالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا، قریب تک نہ پہنچ سکا۔ یہودی بظاہر تو پریشان تھے لیکن دل میں یہ بھی خوش تھے کہ آدھی علامات تو پوری ہو چکی ہیں۔ یہ حرام والا کھانا تھا، مشتبہ کھانا تھا، لیکن اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ ہم نے تو خلوص نیت سے دعوت کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا خاندانی راز ہے اس میں۔ جناب حضرت عبد المطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں تھا۔ خاندان بنو ہاشم گھر واپس چلے گئے اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے اور اپنے سارے بیٹوں سے کہہ دیا کہ اب یہودیوں کی ساری دشمنی کا نشانہ میرا یہ پوتا ہوگا، تم لوگ گھر کے کسی کام میں اس کو باہر نہ بھیجنا۔ اس سے پہلے جناب حضرت عبد المطلب بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر بھیجتے تھے، لیکن آج یہ حکم جاری ہو گیا کہ خبردار، آج کے بعد کوئی میرے پوتے کو گھر سے باہر نہ بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے 1 سال بعد جب جناب حضرت عبد المطلب کا آخری وقت قریب آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا، میری ساری نصیحت میرے پوتے کے بارے میں ہے، اپنی جانیں دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہودیوں کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا۔ محترم ناظرین، چونکہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی، تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا۔ ایک روایت تھی کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے دن سے 8 دن تک حضرت ثویبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ ثویبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز تھیں۔ روایات میں آتا ہے ابو لہب نے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس کو آزاد کر دیا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا ایک سبب اس کی بیوی تھی۔ خاندان بنو امیہ میں شادی کرنے کے بعد ابو لہب اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے سسرال کے ساتھ مل گیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے سے پہلے چند دن تک جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے شرعی حکم کے مطابق 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھیں اور اس وقت دین ابراہیمی ہی برحق دین تھا، چنانچہ اس پر ایمان رکھنے والا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا مانا جاتا تھا۔ یعنی یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ کسی مشرک یا کافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔
آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ایک سال پورے عرب اور مکہ والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سال تھا۔ بارشیں کم ہوئی تھیں جس کی وجہ سے غلہ کم پیدا ہوا۔ مکہ والے بھی پریشان تھے اور مکہ سے باہر والے بھی پریشان تھے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی مکہ انتہائی خوشحال ہو گیا۔ لیکن مکہ کے باہر ابھی تک قحط پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کے جو قبیلے تھے وہاں سے لوگ روزگار کے لیے مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ جہاں ایک طرف مکہ میں قحط نہیں تھا اور غلے کی کثرت تھی، مگر دوسری طرف ایک پریشانی کھڑی ہو گئی کہ اس زمانے میں مکہ میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ خاص طور پر بچے اس کی لپیٹ میں بہت جلدی آ رہے تھے۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی تھی۔ تو یہ دو سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد پہلے ہفتے میں پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے ہر مصیبت و پریشانی سے دور رکھا تھا، مگر والدین تو پریشان تھے، اور دوسری بات یہ کہ مکہ سے باہر سے جو لوگ روزگار کی تلاش میں آ رہے تھے ان کی مدد کرنا بھی ضروری تھی۔ اور تیسری بات، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہودی جاسوس یہ دیکھنے کے لیے کہ آخری رسول پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں مسلسل مکہ کے چکر لگا رہے تھے۔ ان حالات میں اب جتنا جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے منتقل کیا جائے اتنا ہی ظاہری اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بہتر تھا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ظاہر رکھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتا تھا، مگر مکہ سے دور لے جانے میں بھی مصلحت تھی۔ 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہونا تھا۔ عقیقے والے دن صبح کے وقت جناب آمینہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں کہ یکایک ایک بشارت ہوتی ہے۔ جناب آمینہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں اور دین ابراہیمی پر ہیں، اتنا تو سمجھ سکتی ہیں کہ بشارت کیا ہے، جو آواز آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ بہرحال انہیں یہ بشارت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اس عورت کے حوالے کرنا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ عقیقے کے اگلے دن یعنی ولادت کے 8ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے منتقل کر دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ مکہ سے باہر قحط پڑا ہوا تھا، لیکن قحط نہ بھی پڑتا تب بھی عربوں کا یہ رواج تھا کہ سال میں 2 دفعہ جب سردی ختم ہوتی تھی اور جب گرمی ختم ہوتی تھی تو جو آس پاس کے دیہات تھے وہاں کی عورتیں مکہ میں آ جاتی تھیں اور ایک ایک شخص کے دروازے پر جاتی تھیں کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے تو ہمیں دے دیجئے، ہم اس کی پرورش کریں گے، اسے دودھ پلائیں گے اور جو اجرت طے پائے گی اس پر بچہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مسلسل قحط کے زمانے میں تو اور زیادہ عورتیں آ رہی تھیں۔ 8ویں دن جناب عبد المطلب اپنے غلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ جا کر مکہ کے بازاروں میں، گلیوں میں اور جہاں یہ عورتیں جمع ہوتی ہیں وہاں جا کر معلوم کرو کہ کیا کوئی ایسی عورت ہے جو میرے بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہو۔ محترم ناظرین، مکہ سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنو سعد عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اس نسبت سے ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے دستور کے مطابق سال میں 2 دفعہ مکہ میں جاتے تھے۔ وہاں جانے کے بعد وہاں کے صاحبان دولت اور جو سردار ہیں ان کے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ اس سال ہمیں جانے کی جلدی تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں قحط شدید سے شدید ہوتا جا رہا تھا۔ جائیں گے تو کسی صاحب دولت کا، کسی سردار کا بیٹا ملے گا تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارا قافلہ نکلا، سارا قبیلہ ایک ساتھ چل رہا تھا، پورے قبیلے کا ایک ہی پیشہ تھا، مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اس پورے سفر میں بے حد پریشان رہی، اس لیے کہ میں جس سواری پر سوار تھی وہ ایک لاغر اور بیمار خچر تھا، اس سے چلا تک نہیں جا رہا تھا، بڑی سست رفتار سواری تھی۔ میں شرمندہ تھی کیونکہ میری وجہ سے سارے قبیلے کو آہستہ آہستہ چلنا پڑ رہا تھا۔ اب اگرچہ کوئی زبان سے نہیں کہہ رہا تھا لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان سب کو جلدی ہے مکہ جائیں اور پیسے لے کر آئیں تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قحط کی وجہ سے میرے پاس کھانے کے لیے تو کچھ تھا نہیں، اپنی غذا کے لیے فقط ایک اونٹنی تھی، اس کا دودھ نکال کر ہم لوگ پیا کرتے تھے، مگر آج کے دن اونٹنی بھی بیمار تھی اور اس کے پاس دودھ بھی زیادہ نہیں تھا، بہت تھوڑا سا دودھ ہوتا تھا جو ہم نکال کر تمام لوگ پی لیا کرتے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ کوئی کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتا تھا۔ اور تیسری پریشانی میرے ساتھ یہ ہوئی کہ خود میری گود میں جو بچہ تھا اس کو پلانے کے لیے بھی میرے پاس دودھ نہیں تھا، اس لیے کہ میرے دائیں سینے سے دودھ بالکل خشک ہو چکا تھا، بائیں سینے میں دودھ تھا مگر اتنا کم کہ میرا بچہ بھوکا رہ جاتا تھا، غذا بھی کم مل رہی تھی اور ویسے بھی حلیمہ سعدیہ اس وقت
بیمار تھیں۔ ان ساری پریشانیوں کے ساتھ ہم مکہ میں داخل ہو گئے۔ جب مکہ میں داخل ہونے کے بعد مجھے تو اپنی سواری کے جانور اور اونٹنی کی بھی فکر ہے، مجھے خود اپنی بھی فکر ہے کہ اگر میں نے کسی بچے کو گود لے بھی لیا تو لازمی طور پر دینے والا پہلے یہی تحقیق کرے گا کہ اس بچے کو پیٹ کی غذا کے لیے کیا ملے گا، اور میری حالت ایسی ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی دودھ نہیں پلا پا رہی ہوں۔ میں انتہائی پریشان تھی، جس کی وجہ سے دوسری عورتوں کے ساتھ نہ جا سکی۔ پورا قبیلہ مکہ میں تھا اور مجھے اطلاع ملی کہ مکہ کے اندر جتنے بھی مالدار آدمی ہیں، جتنے بھی صاحب حیثیت تھے، ان سب کے بچے تو دوسری عورتوں نے لے لیے ہیں اور مجھے کہیں سے کوئی بچہ نہیں ملا۔ جب میں انتہائی پریشان تھی کہ کیا کیا جائے، کیا دیکھتی ہوں کہ یکایک میرے کان میں کچھ غلاموں کی آواز آئی جو یہ کہتے ہوئے مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں جا رہے تھے کہ اگر کوئی عورت باقی بچی ہوئی ہو تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں اور ان کے پوتے کو اپنی نگرانی میں لے لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ عبد المطلب کا نام بڑا نام تھا، وہ مکہ کے سردار تھے، سارا عرب ان کو جانتا تھا۔ میں حیران تھی، پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس بچے کو کوئی گود میں لینے والا نہیں تھا اور غلام کو آواز لگانا پڑ رہی ہے، پھر بھی کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ میں اس یتیم بچے کو لے لوں۔ آپ جناب عبد المطلب کے گھر آئیں اور ایک کنیز کے ساتھ جناب آمنہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی حیران ہو گئیں۔ جس وقت آپ کمرے میں داخل ہوئیں تو دوپہر کا وقت تھا اور عرب کا سورج جہاں پہ بادل کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، ہر وقت روشنی ہی روشنی، لیکن کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سورج کی روشنی سے ہٹ کر کسی اور روشنی سے کمرہ منور ہو رہا ہے۔ حیران ہو کر سوال کیا کہ آپ اپنے کمرے میں دن کے وقت بھی چراغ روشن کر کے رکھتی ہیں؟ جناب آمنہ مسکرا کر کہتی ہیں نہیں، یہ چراغ کی روشنی نہیں بلکہ یہ میرے بیٹے کے چہرے کی روشنی ہے۔ یہ جس وقت سے اس کمرے میں آیا ہے ہر وقت یہ کمرہ روشن رہتا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آئی تو میں بڑے بجھے دل کے ساتھ تھی کہ کوئی بچہ نہیں مل رہا تو اس بچے کو لے لیتی ہوں، مگر جب یہ جملہ سنا تو آگے بڑھ کر بچے پر نگاہ پڑی تو خود بخود ایک محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ جناب آمنہ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا حلیمہ سعدیہ۔ تو جناب آمنہ نے کہا کہ بے شک مجھے اسی کی تلاش تھی، اب یہ بچہ تمہارے سپرد ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جناب حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر باہر آئیں، پھر ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا کہ اے حلیمہ، اسے لے تو جا رہی ہو مگر ایک چیز ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اگر تم اس بچے کے کسی عجیب و غریب واقعے کو دیکھو، کوئی عجیب چیز تمہیں نظر آئے تو حیرت زدہ نہ ہونا اور نہ ہی کسی اور کو بتانا کہ تم نے کیا دیکھا ہے، ورنہ دشمن مسلسل بڑھتے رہیں گے۔ اب یہاں سے تو یہ حفاظت سے چلے جائیں گے، مگر تمہارے قبیلے میں جانے کے بعد اگر یہ خبریں پھیلنے لگیں کہ اس بچے کی کیا برکتیں ہیں تو یہودیوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ تمام معاملات طے کرنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئیں۔ آتے وقت جو سواری چل نہیں پا رہی تھی، جاتے وقت وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی تھی۔ جناب حلیمہ سعدیہ خود بھی یہ دیکھ کر حیران و پریشان تھیں کہ یہ تھوڑی سی دیر میں کیا معجزہ پیش آ گیا ہے، اور جب دوپہر کے وقت کھانے کا وقت آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ میری اونٹنی جس کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کر اسے پی سکے، اس میں اتنا زیادہ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ میری اونٹنی جس کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ ایک آدمی اسے پیٹ بھر کر پی سکے، اس میں اتنا زیادہ دودھ ہے کہ سارے قبیلے میں پیش کیا جا رہا تھا مگر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب کی نصیحت اب سمجھ میں آنے لگی کہ خبردار راستے میں جو بھی عجیب و غریب واقعات پیش آئیں کسی کو نہ بتانا کہ تم نے کیا دیکھا ہے، اور راستے میں جو واقعات پیش آئے ان کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ ہو گئی۔ پھر جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے سے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگیں۔ ماں ہونے کے ناطے جناب حلیمہ سعدیہ کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر بہرحال اس مشکل مرحلے سے گزرنا تو تھا کہ جناب حلیمہ سعدیہ کا ایک سینہ بالکل سوکھا ہوا تھا اور دوسرے میں اتنا کم دودھ کہ اپنا بچہ پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا۔ اب یہ بچہ تو اجرت پر لے کر آئی ہیں، اپنے بچے کو بھوکا رکھ کے یا جانوروں کا دودھ پلا کر گزارا کرنا تھا، مگر اس لائے جانے والے بچے کو اپنا دودھ پلانا تھا۔ یہ پریشانی تو ماں کے ذہن میں کسی نہ کسی طرح آ رہی تھی۔ جب دودھ پلانے کا وقت آیا تو حلیمہ سعدیہ نے چاہا کہ اپنے بائیں سینے سے دودھ پلائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ آپ بائیں سینے کی جانب رخ کرتے
کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد جب حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ بچہ نہیں مان رہا تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، جس طرح ناسمجھ بچے سے آدمی گفتگو کرتا ہے کہ تم اپنی ضد پوری کر لو لیکن تمہیں یہاں سے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ البتہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جیسے ہی اس بچے نے سیدھے سینے کو منہ میں لیا، اس سے دودھ جاری ہو گیا اور اس سے اتنی کثرت سے دودھ جاری ہوا کہ دوسرے سینے میں بھی حلیمہ سعدیہ کا جو اپنا بچہ آج تک بھوکا چلا آ رہا تھا، اس کا بھی پیٹ بھر گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئے تو اس وقت پورے قبیلے میں قحط تھا۔ جانور تو دور، انسانوں کی اپنی خوراک بھی مشکل سے پوری ہو رہی تھی۔ جانور چرنے کے لیے جاتے تو بھوکے واپس آتے، اگر کسی کو کچھ ملتا بھی تو فقط اتنا کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے جانور بھی باقی تمام جانوروں کے ساتھ چرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن جب وہ واپس آتے تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے، ان کا جسم کمزور سے تندرست و توانا ہوتا جا رہا تھا۔ سارا قبیلہ حیران تھا کہ سارے جانور ایک ساتھ ایک جگہ پر جاتے ہیں اور سارے قبیلے کے جانور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مگر حلیمہ کے جانور دن بہ دن ترگڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو تو برکتیں ملی ہی تھیں، مگر سارا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتا تھا، پیغمبر اسلام سے محبت کرتا تھا، اور سبب یہ کہ جناب حلیمہ کہتی ہیں پہلے دن اس بچے کو لے کر میں اپنے قبیلے کے اس درخت کے پاس گئی جو سوکھا ہوا تھا، میں اس بچے کو لے کر اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی، ہم نے دیکھا خود بخود اس درخت پر پتے اگنے لگے، سرسبز و شاداب ہو گیا اور پھل لگ گئے، اور فقط یہ درخت کا مسئلہ نہیں بلکہ جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ وہ گھر خوشحال ہو جاتا، جو اس بچے کے قریب آ جاتا اس کی قسمت بدل جاتی۔ پورا قبیلہ کسی نہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرتا رہا اور سارے قبیلے کی برکتیں بڑھتی جا رہی تھیں اور سارا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس دور میں جانوروں کو عرب میں سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا، مگر جہاں جانوروں کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی وہاں پر ان کے دشمن بھی زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ عرب کے صحرا میں بھیڑیے بڑی کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے اور ہر قبیلے کا یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ اپنے جانوروں کو بھیڑیے سے کیسے بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانوں کو تو برکتیں ملی، وہیں تمام جانور بھی نقصان سے محفوظ رہے۔ ابتدا میں اس قبیلے کے بعض جانوروں کو کوئی دوسرے جانور اٹھا کر لے گئے، مگر بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان جانوروں کو خود بخود وہ بکریوں میں لا کر واپس کرتے۔ چنانچہ اس قبیلے کے لیے سب سے اطمینان بخش بات یہی تھی کہ پیغمبر اسلام کے وجود سے ہمارے جانور بھی محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ تمام مناظر دیکھ کر سارے قبیلے کے لیے سارا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا تھا اور پیغمبر اسلام تو گویا اب اس قبیلے کے سردار بن گئے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔